الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، ہماری سانس کی نالی کے اندر ہونے والی ہلکی سی جنبش سے بھی خوب آگاہ ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء امام الرسل ختم الرسل سید البشر افضل البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ عالیہ پہ جس مسئلے کو اب ہم ایڈریس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے روزے کی نیت کا مسئلہ۔ تو روزے کی نیت کیسی کرنی چاہیے؟ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہر آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ جناب بتائیں روزے کی نیت کیسے کریں، اور روزے کی نیت کس طریقے سے ہونی چاہیے۔ تو ہم نیت سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نیت کس کو کہتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، اور یہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے۔ اس کے راوی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایگزامپل دے کر بھی سمجھایا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس بندے نے ہجرت کی کسی عورت کے لیے تو وہ اس کے لیے ہے، اور جس بندے نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو وہ بھی اسی اللہ رسول کے لیے ہے۔ تو اس حدیث نے یہ مسئلہ تو بالکل کلیئر کر دیا کہ ہاں یہ بات درست ہے کہ آپ کا جو نیت ہے اس کا آپ کے ہر نیک عمل کے ساتھ تعلق موجود ہے، اور نیت کے اندر اخلاص کا ہونا، مخلصین اللہ الدین، جیسے قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے دین کو مخلص کر لو، خالص کر لو ایک اللہ کے لیے، یعنی اس نیت کا ہونا تو ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، میں اس کو کلیئر کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید اس مسئلے کو کھولتے ہیں۔ اور یہ حدیث سنن نبی داود کے اندر موجود ہے، اور 2454 اس حدیث کا نمبر ہے، اور ام المومنین امی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر طلوع ہونے سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ یعنی فجر کی آذان سے پہلے روزے کی نیت کر لینا بہت ضروری ہے، اور اگر اس کے بعد نیت وہ کرتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کا روزہ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ ہے جس کو میں کلیئر تھوڑا کر دوں کہ بعض اوقات اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے رات کو تو روزے کی نیت کر کے سویا ہے، لیکن صبح اٹھا ہے اور اس کی آنکھ لیٹ کھلی ہے، ظاہر ہے صبح سحری نہیں کھا سکا، تو اذان فجر کے بعد اس کی آنکھ کھلی ہے، تو کیا وہ روزے کو پورا کر سکتا ہے؟ جی، اگر اس کے اندر ہمت، استطاعت، طاقت موجود ہے تو وہ وصال والا روزہ رکھ سکتا ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معمول اور ارادہ تن کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ اس کی ایک ریزن ہے کہ اللہ کے رسول تو وصال کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی روزے کو روزے سے ملا لیا کرتے تھے، یعنی بغیر سحری کھائے اللہ کے رسول اگلا روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے بھی کوشش کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، آپ نہ کیا کرو کیونکہ میرا معاملہ الگ ہے، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ ہاں، البتہ اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی اس طرح کا پرابلم کریٹ ہو گیا ہے، جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا کہ رات کو نیت کر کے سویا ہے، لیٹ اٹھا ہے، تو اب وہ کچھ کھائے پیے گا نہیں، یعنی اگر تو اذان فجر ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو وہ کچھ اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اذان فجر کے بعد لیٹ، یعنی تھوڑا لیٹ اور ہو گیا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ کچھ بھی کھائے پیے بغیر اپنے روزے کو چاہے تو وہ پورا کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور اس مسئلے کے حوالے سے میں کلیئر کر دوں، یہ حدیث مختصر صحیح مسلم کے اندر سے میں یہ حوالہ دے رہا ہوں، اور وہاں سے اس کا نمبر ہے 630، یہ انٹرنیشنل نمبرنگ ہے مختصر صحیح مسلم سے، اور اس کی راوی ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمپل مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ کچھ یوں ہے کہ نفلی روزہ اور فرضی روزے کی نیت کے اندر تھوڑا فرق موجود ہے۔ یعنی جو نفلی روزہ ہے وہ اگر آپ نے زوال سے پہلے نیت کر لی تو وہ آپ اس کو پورا بھی کر سکتے ہیں، ایک بات۔ اس کے بعد اگر کوئی بندہ آپ کو کھانے کی دعوت دیتا ہے تو آپ اس کو توڑ بھی سکتے ہیں، کوئی بات والی بات نہیں ہے۔ لیکن جو فرضی روزہ ہے نا، اس کی نیت کا اذان فجر سے پہلے نیت کا کرنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے ہمارے دل میں، یہ بار بار خیال آتا ہے کہ نیت کون سی کرنی ہے؟ مثلا نیت کیا ہوتی ہے؟ بھائی نیت زبان سے اگر کوئی کرتا ہے نا تو وہ تو ظاہر سی بات اقرار ہو جاتا ہے نا، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ اس مسئلے کو اتنا کنٹروورشل کیوں بنایا جاتا ہے علماء کی طرف سے۔ تو بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ جو روزے کی نیت کریں اور وہ صرف دل کے ارادے کا نام ہے۔
البتہ جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی صوم غد نویت من شہر رمضان، یہ اول تو کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یعنی کسی بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض والمحال اس کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا اور بھی غور کریں نا تو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی، مطلب روزہ آج کا رکھ رہا ہے، نیت کل کی کر رہا ہے، یہ کون سی نیت ہے؟ تو یہ جو نیت کے الفاظ بنا کر عام بکس کے اندر یا کیلنڈر کے اوپر لکھے جاتے ہیں، تو یہ دعا جو میڈ ہوئی ہے، جو بنائی گئی ہے انڈیا پاکستان کے اندر کسی مولوی ملواڑے نے بنائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہے۔ لہذا نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور وہ بالکل ہمیں اذان فجر سے پہلے کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔